بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم و حوا کون ہیں اور آدم و حوا کا یہ نام کیوں رکھا گیا، یہ ایک سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ کائنات تو بہت قدیم ہے، اس کائنات کی عمر تو بہت ہے، جس میں فرشتے تھے اور دنیا کے اندر زمین میں جنات آباد تھے اور یہ زمین جناتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے سب سے اخیر میں حکمت و مصلحت کے تحت اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا، اس کی پوری تفصیل آپ کو سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کے تحت میں مل جائے گی، اور کئی جگہ قرآن کریم میں یہ واقعہ مذکور ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے محض اپنی قدرت سے مٹی کا پتلا بنوا کر کے اس میں روح ڈال دی اور جیتے جاگتے انسان حضرت آدم تیار ہو گئے۔ سب سے پہلا انسان یہی ہے۔ یہ جو ڈاروین کا نظریہ ہے کہ پہلے انسان بندر تھا یا چھچوندر تھا یا کیا تھا، اس سے دھیرے دھیرے ترقی کر کے انسان بن گیا، یہ بالکل خرافات ہے، بے حقیقت ہے۔ قرآن کریم اس کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ سب سے پہلا انسان جو وجود میں آیا وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا بھر کی مٹی سے نمونہ لے کر کے ان کا گارہ تیار کر کے انسانی شکل بنوائی اور اس میں روح ڈال دی، اور ان کا نام آدم تجویز ہو گیا۔ آدم یہ سریانی لفظ ہے، بائبل میں اس کو آدام کہا جاتا ہے، یعنی الف کے مد اور دال کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے آدام۔ بعض اہل علم اس کو آدام نہیں بلکہ عربی عبرانی ہی لفظ مانتے ہیں کہ یہ ادیم الارض سے ماخوذ ہے۔ ادیم الارض کے معنی آتے ہیں سفید زمین، چونکہ حضرت آدم کی جو پیدائش ہے روئے زمین کی مٹی سے ہوتی ہے، سب جگہ کی مٹی کا نمونہ حضرت آدم کے پتلے میں جمع تھا، اس لیے آپ کا نام آدم پڑ گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ادوم یا ادمو، ادومتن یعنی خلطت، مخلوط ہونا، اس سے ماخوذ ہے۔ مخلوط شے یہ معنی ہوں گے آدم کے، چونکہ حضرت آدم کا جو خمیر ہے پانی اور مٹی کے گارے سے خلط ملط کر کے آپ کا جسم تیار ہوا تھا، اس لیے آپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ یہ سب کئی رائے ہیں آدم کی وجہ تسمیہ میں۔ مولانا حفظ الرحمن سہواروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں پوری اس کی ڈیٹیل تفصیل لکھی ہے۔ یہ تو حضرت آدم کی وجہ تسمیہ ہوئی۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد جب ان کو جنت میں بسیرا دیا گیا تو بغیر جو ہے اپنے جوڑے کے وہ تنہائی اور خلوت محسوس کر رہے تھے، انس کے لیے ان کو بیوی کی حاجت ہوئی، اللہ نے ان کے دل میں ڈالی۔ تو حضرت آدم کی پیدائش کے بعد حضرت آدم کی انس کے لیے حضرت آدم ہی کی کوکھ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ یوں حضرت آدم کا کوئی ماں باپ نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور حوا کی کوئی جو ہے ماں نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے حضرت آدم کی کوکھ سے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ یہ حیون سے بنا ہے۔ حیون کے معنی آتے ہیں زندہ انسان، چونکہ وہ جتنے بھی زندہ انسان قیامت تک آئیں گے، ہر زندہ انسان کی وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، لہذا ان کو حوا کہا جاتا ہے۔ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ بہت زیادہ زندگی والی، تو اس بنا پر حضرت حوا کو، اماں حوا کو حوا کہا جاتا ہے۔ تمام زندہ انسانوں کی وہ ماں ہے۔ حضرت آدم کو آدم کہا جاتا ہے چونکہ وہ روئے زمین کی مٹیوں سے اور جو ہے اس سے مخلوط سے بنے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا آدم و حوا کے نام رکھنے کی وجہ اور ان کا تعارف تھا۔ باقی یہ دوسرے جو نظریات پائے جاتے ہیں وہ غلط ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ دنیا میں انسانوں کی شروعات آدم و حوا سے ہی ہوئی ہے۔ حضرت آدم و حوا کے بعد پھر آدم و حوا کے ملاپ سے، جیسے میاں بیوی ملتے ہیں، حمل قرار پاتا ہے، پھر باقی جو انسانوں کا پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو آباد کرنا تھا تو شروعات ایسے فرمائی کہ آدم و حوا کے ملنے سے روزانہ جو ہے ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو پھر ان دونوں میں جلدی جوان ہو جاتے تھے، ان کا آپس میں رشتہ کر دیا جاتا تھا۔ رشتے کا اصول یہ بنایا جاتا تھا کہ ایک دن بعد والی لڑکی کا نکاح ایک دن پہلے والے لڑکے سے کیا جاتا تھا، گویا لڑکے کی عمر ایک دن پہلے ہوتی تھی اور لڑکی کی عمر ایک دن بعد کی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح جو ہے اسی میں جیسے حابیل قابیل کا واقعہ ہے وہ چھٹے پارے میں، وہ بھی اس میں بھی تھوڑی تفصیل ملتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں ایک تعداد پیدا کر لی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ سلسلہ بنا کہ اللہ کی عادت نے سنت یہ بن گئی کہ 9 مہینے میں پھر حمل
پورا قرار پاتا ہے اور 9 مہینے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو الگ طریقے سے پیدا کیا گیا، حوا کو الگ طریقے سے پیدا کیا گیا، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے صرف ماں سے بغیر باپ کے یہ بھی نمونہ پیدا کر دیا۔ باقی انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ شروع میں جو ہے جلدی کی پیدائش کی ضرورت تھی تو جلدی بچوں کو پیدا کیا گیا، بعد میں اب 9 مہینے پر جو ہے بچوں کی ولادت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں انسانوں کے آباد کرنے کے لیے کا ایک سلسلہ ہے، اللہ کی اس میں مصلحت ہے، اسی انسان کے لیے آخرت ہے اور اسی انسان کے لیے احکام شریعت ہے، مرنے کے بعد ان کے لیے جنت یا دوزخ ہے۔ تو یہ کائنات پوری انسان ہی کے لیے، آدم و حوا سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔